دو گواہ ہیں اس شہنشاہ کی آمد کے، اور دونوں جعفری صاحب اسی خاندان کے۔ ایک رشتے میں جعفر رکوی میرے مولا کی دادی ہے اور ایک ماں ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نقوی صاحب جواد الائمہ کی دختر، سرکار ہادی یعنی علیہ علیہ السلام کی ہمشیرہ، ذوال عسکر تیرے 11ویں امام کی پھوپھی، 12ویں کی دادی۔ تیرے امام کے لیے نہ زمینی دائی منگائی گئی نہ آسمانی دائی، بھی وہ بنی جو 4 امامتوں کی رشتہ دار ہے۔ حجت کی زبانی فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کی آمد کیسے ہوتی ہے۔ سرکار عسکری نے اپنی پھوپھی کو بلوا کے کہا، یا امتی اجعلی افطارک اللیلۃ عندنا، آج روزہ افطار ہمارے ہاں کیجئے گا۔ کیوں بیٹا خیریت؟ میرے ہاں مہمان آنے والا ہے۔ میرے ہاں مہمان آنے والا ہے۔ کس کے بطن اطہر سے؟ فرمایا نرجس کے بطن اطہر سے۔ بی بی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جناب نرجس کے پاس آئیں، میں تم سے لڑنے آئی ہوں، مجھے غیر سمجھا تھا، چھپا کے رکھا مجھ سے۔ بی بی کیا چھپایا؟ یہی کہ مہمان آنے والا ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ منمبا کے یا سیدتی، میری سردار دادی کس نے کہا آپ سے؟ میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا، کہیں ویرانے میں تنہا تو نہیں کھڑا۔ بی بی کس نے کہا؟ کہا اس نے، سچ بھی جس سے سن کے سچ بولتا ہے۔ عسکری نے کہا اس نے کہا ہے تو پھر سچ ہوگا، وَإِلَّا لَمْ أَشْعُرْ بِثَقْلِ الْحَمْلِ، ورنہ مجھے تو کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ پسند کے مولوی سے ترجمہ کرا لینا بے شک۔ ہاں لم اشعر بثقل الحمل، مجھے شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا بہرحال میرے بیٹے نے کہا ہے، پھر وہ بہتر جانتا ہے۔ جناب حکیمہ روایت کرتی ہیں، اب جو دایا بن کے آئی ہیں، رات بھیگتی رہی، لمحے گزرتے رہے، پہر ڈھلتے رہے، 3 پہر گزر گئے، چوتھے کی آمد ہوئی۔ حاسا فی قلبی حیستن، میرے دل میں گمان آیا کہیں میرے بیٹے نے مذاق تو نہیں کیا۔ بس ابھی آیا، باہر سے آواز آئی، یا امتی لا تشکی فی امر اللہ، پھوپھی اماں اللہ کے امر میں شک نہ کرو۔ شک نہیں کر رہی، ایک تو رات ختم ہونے والی ہے، جس کا نگران بنایا ہے وہ کہتی ہے مجھے شعور نہیں۔
اب جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ورنہ آج کے بعد شیعہ کہلوانا چھوڑ دینا. میرے مولا فرمایا یا امتی انا معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون انما نحمل فی الجنوب. پھوپھی اماں، ہم جو محمد کے وصی ہیں، ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا. شکموں میں نہیں ہوتے. ملک اور کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، علم غیب میں نہیں رکھتا، اللہ جانے کیا ہے. تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں. منبر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض پر خطیب ازل ہے. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے. سورہ توحید پڑھتے ہو نا، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. علی منبر سے کہہ رہا ہے لا نلدو ولا نولدو فی البطون، نہ ہم کسی سے جنیں گے. لا نلدو ولا نولدو فی البطون. فرمایا نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے، نہ کوئی اس سلسلے میں ہم سے پیدا ہوا. اور آج علی کا 10واں بیٹا تیرا 11واں امام اپنی پھوپھی جان کے سامنے تشریح کر رہا ہے. ہم جو محمد کے وصی ہیں، ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا. ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. لا نخرج من الارحام بل نخرج من الفخذ الایمن من امہاتنا. ہم اس طرح نہیں پیدا ہوتے جس طرح باقی بچے. ہم اپنی ماؤں کی داہنی ران کے ساتھ ظہور کرتے ہیں. کیوں؟ لأننا نور اللہ الذی لا تنالہ الدنسات. ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کثافت چھو نہیں سکتی. جعفری صاحب، یہ مخدومہ پوچھ رہی ہے میرے امام کی والدہ ماجدہ سے، حل تحسین شیئا، کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں نہیں، یا تو میں ابھی منبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. نہیں، نہ چاہتا ہو جس بات پہ دل اس کے لیے آیا ہی نہ جائے، آیا جائے تو پھر چہرے کو آئینہ مودت بنایا جائے. میں تو تمہارا تجسس دور کرنا چاہ رہا ہوں نقوی صاحب، کہ پتہ تو چلے کہ امام آتا کیسے ہے. اب دو ہیں، ایک دائی کے طور پر 4 اماموں کے رشتہ دار، اور ایک ہے ہی ماں. بی بی کہتی ہیں بس تھوڑی دیر باقی تھی اذان فجر سے، قرأت انا انزلناه فی لیلۃ القدر فجاوب عن الجنین. بیوی کہتی ہے میں نے سورہ قدر پڑھنا شروع کی، نرجس کے شکم سے جواب آنا شروع ہوا. ہاں اب فطرت نے بھی
کان لگائے کہ ابھی پتہ چلے گا امام کیسے پیدا ہوتا ہے. پھر بی بی کیا ہوا؟ فرما حول بینی و بین النرجس حجاب، میرے اور نرجس کے درمیان حجاب حائل ہو گیا. میرے اور نرجس کے درمیان حجاب حائل ہو گیا. اچانک آواز آئی، میں جاگی، دوڑ کے پردے کی دوسری طرف گئی. رائے تو سبی اب مساجد ہی، میں نے بچہ دیکھا جو سجدے میں تھا. جو پہلی شاہدہ ہے، جو پہلی گواہ ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ آنے والا کیسے آیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا باہر والوں؟ ٹھیک ہے. 4 اماموں کی رشتہ دار ہے، نہیں بتا سکتی. امام کی بیٹی نہیں بتا سکتی امام کیسے آیا. میں کیا کروں؟ وہ کھڑکی کھولو، میں خود آؤں تمہارے خانہ ادراک میں. امام کی ہمشیرہ نہیں بتا سکتی امام کیسے آیا. امام کی پھپھی نہیں بتا سکی امام کیسے آیا. امام کی دادی نہیں بتا سکی. بی بی یہ تو نہیں بتا سکی. اب آپ آخری گواہ ہیں، آپ تو ماں ہیں نا، آپ بتائیں تاکہ شیعوں میں اختلاف رفع ہو. آنے والا کیسے آیا؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، تقدس منبر کی قسم، ذات واجب کی قسم، رب معصومین کی قسم. بی بی کہتی ہے اخذتنی النعاس، میں بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی. ابھی فیصلہ باقی ہے. ہاں میں کوئی افریقہ میں رہتا ہوں. ہاں نہیں حوالے چاہیے، ابھی کل کی رات باقی ہے. انبار منگا کے کتابوں کا منبر پر رکھ سکتا ہوں. فرمایا اخذتنی النعاس، میری تو آنکھ لگ گئی. بی بی پھر فرمایا فانتبہت بحس سیدی، میں تو ہے بیٹا، میں تو اپنے سردار کی تسبیح کی آواز پہ جاگی. پلے پڑی ہے میری بات؟ نہیں پھر ایک منٹ پھر غور کرو. فانتبہت بحس سیدی، میں اپنے سردار کی تسبیح کی آہٹ پر جاگی. ماؤں کو سردار کہنے والے اور ہوتے ہیں، ماؤں کے سردار اور ہوتے ہیں. سارے حلالی موالی میرے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کرو گے. نہ پھپھی بتا سکی 11ویں کی، نہ ماں بتا سکی 12ویں کی. اور جب امام کی ماں کو خبر نہیں کیسے آیا، بازاری ماں کے بیٹوں کو کیا خبر ہے کیسے آیا. ایسوں کے لیے بھائی، ایسوں کے لیے مولانا صاحبان، ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب، علی شاہ، ایسوں کے لیے وہی فکرہ ہے جو یہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّا نَحْنُ الْأَسْرَارُ الْإِلَوْهِيَّةِ الْمُودَعَةِ فِي الْحَيَاةِ لِلْبَشَرِيَّةِ. فرماتے ہیں ہم بشری پیکروں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں، تم کیا جانو ہم کیا ہیں.